نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء، تحصیل جماعت کے امیر جناب مولانا امان اللہ صاحب، مولانا عبدالجبار صاحب، اور ان دونوں کے ناموں میں سب نام آ گئے، اور انتہائی قابل احترام اپنے دین اور نبی سے محبت کرنے والوں، کرمن کے اڈے میں موجود عظیم الشان ریلی میں شامل انتہائی قابل احترام مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی گفتگو ایک دلچسپ حدیث سے شروع کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ پہلے عیسائی تھے۔ ان کے دوست کہتے تھے کہ سچا نبی ہے، آپ مان لو۔ وہ جواب دیتے تھے کہ نہیں، آپ جٹ ہو، جاہل ہو، میں تو عالم ہوں، میں اس طرح نہیں مانوں گا، ٹالتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کو سفر پڑا، اور وہ بھی بحری سفر، دریائی کشتی میں۔ بہت توجہ سے سنو، بخاری شریف کی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ جیسے ہم آگے کی طرف بڑھ رہے تھے، کہہ رہے ہیں، کشتی مخالف سمت سے ہوا آئی۔ ایک وقت تک ہمارے کشتی چلانے والے ملاح نے اس ہوا کا مقابلہ کیا، اور بعد میں وہ عاجز ہو گیا۔ اس نے کشتی والوں اور جہاز والوں سے پوچھا کہ مخالف سمت سے ہوا آ رہی ہے، میں اب نہیں چلا سکتا، اگر آپ میں سے کوئی چلانے والا ہے تو آ جاؤ، میں عاجز ہو گیا ہوں، تھک گیا ہوں۔ کشتی والوں نے کہا، ہم میں بھی کوئی آدمی ایسا نہیں، لہذا اب کشتی مخالف سمت میں جا رہی، جس طرح ہوا لے جا رہی۔ ہم بہت پریشان ہو گئے کہ یہ مسئلہ کہاں تک چلے گا۔ اتنے میں ہوا تیز ہو گئی، ہماری کشتی بھی تیز واپس ہونے لگی۔ اتنے میں طوفان آ گیا، اور ہماری کشتی کو اس نے اٹھایا، بہت دور پھینک دیا۔ لیکن اللہ کا فضل ہوا کہ الٹا نہیں پھینکا، سیدھا پھینکا۔ اس طرح ایک رات کے اندر بہت پریشانی رہی۔ صبح سویرے ہم چلے گئے، ساحل پر لگ گئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ زندگی سے مایوس ہو گئے تھے، دوبارہ امید آ گئی، اور ہم نے چھلانگ لگائی، اور ہم بحری میں وہاں ساحل پہ چلے گئے، زمین پر۔ اب سمجھ نہیں آ رہا جگہ کون سی ہے، علاقہ کون سا ہے، اس کا کوئی تعارف ہے، کوئی بستی ہے یا نہیں، کوئی انسان یہاں رہتے یا نہیں رہتے، بیابان ہے، جنگل ہے۔ لیکن ابھی تو موت کے منہ سے نکلے ہیں، تو ہم دوڑے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، بغیر پوچھے دوڑے جا رہے ہیں۔ جتنے کشتی کے لوگ ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے، اچھا ہوا ہم بچ گئے، اور آگے جا رہا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں اردو میں، توجہ کرو بہت زیادہ۔ بہت آگے چلے گئے تو آگے ایک جانور کھڑا تھا۔ کشتی والوں میں اختلاف ہو گیا کہ جانور سے بات کریں یا نہ کریں۔ بعض نے کہا کریں، بعض نے کہا نہ کریں۔ جو کہتے ہیں کریں، اور لوگ کہتے پاگل ہو گئے ہو، جانور بھی کبھی بات کرتا ہے، جانور سے کوئی بات کرتا ہے، یہاں بھی کیا رہنمائی کرے گا، کیا راستہ بتائے گا۔ جو کہہ رہے تھے کہ بات کرنی چاہیے، انہوں نے کہا بات کرنے میں کیا قباحت ہے، راستہ تو نہیں روکے گا۔ تو ایک قریب پہنچے جانور سے، انہوں نے بات شروع کی، کہا من انتی، تو کون ہے، من انتی، تو کون ہے۔ اسے جب بولنا شروع کر دیے، بولو سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کے فلاں جگہ بیڑیے نے بات کی، میں بھی ایمان لایا، ابو بکر بھی ایمان لایا، عمر بھی ایمان لایا، وما سمہما، وہاں دونوں موجود نہیں تھے۔ فلاں جگہ پر گائے نے بات کی، اللہ چاہتا ہے تو گائے بھی بول سکتی ہے، بیڑیا بھی بول سکتا ہے، طوطا بھی بول سکتا ہے، مینو بھی بول سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ چاہے خوبصورت نوجوان وہ گونگا بن جاتا ہے، بول نہیں سکتا۔ اپنا عقیدہ تو بتاؤ، بلوانے والی طاقت کون ہے؟
ہے؟ اللہ اللہ کون ہے؟ اللہ نے بلوانا شروع کر دیا. بولنے لگی وہ انا دابۃ الارض من انت کے جواب میں تو کون ہے؟ کہا میں دابۃ الارض ہوں. اچھا بہت زیادہ بال تھے اس پر. کہہ رہے ہیں صحابہ کرام ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس کا منہ کدھر ہے, اس کی پشت کدھر ہے, دم کدھر ہے, اتنے زیادہ بال تھے. پوچھا من انت, آپ کون ہو؟ انہیں جواب دیا انا دابۃ الارض, میں دابۃ الارض ہوں. دابۃ الارض کیا ہے؟ جب قیامت قریب ہوگی اس طرح کا ایک جانور آئے گا, علماء سے پوچھ لینا, یہ اس موضوع یہ نہیں ہے, یہ موقع نہیں ہوگا. اس نے لوگوں نے اس سے پوچھا, بات کرنے والوں نے, کہ ہم تو موت کے منہ سے آئے ہیں, پتہ نہیں یہ کون سا علاقہ ہے, یہاں کوئی بستی ہے کہ نہیں ہے, کوئی انسان یا رہتا یا نہیں رہتا, ہماری رہنمائی کیجئے, ہم کدھر چلے جائیں تاکہ ہم بچ جائیں. اس نے کہا میرے ساتھ باتیں نہیں کرو, میں آپ کی باتوں میں دلچسپی نہیں لیتی. ہاں ہاں ادھر جاؤ, جاتے جاؤ, اس راستے پہ جاؤ, بہت آگے جاؤ, ایک پہاڑ آ جائے گا, پہاڑ کے اندر ایک غار آ جائے گا, غار کے اندر ایک محل ہوگا. توجہ سنو, پھر کہہ رہا ہوں میں آپ کی باتوں میں دلچسپی نہیں رکھتی, اس راستے پہ جاتے جاؤ, آگے جاؤ, بہت آگے جاؤ تو پہاڑ آ جائے گا. پہاڑ جب پہنچو گے تو وہاں غار آ جائے گا, جب غار آ جائے گا تو وہاں ایک محل ہوگا, اس محل کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہے, وہ آپ کی باتیں کو غور سے سنے گا, وہ دلچسپی رکھتا ہے, میں نہیں رکھتی. یہ صحابہ, یہ جو موجود لوگ تھے تمیمی داری صحابی کے ساتھی, یہ آگے بڑھتے گئے اور آگے بڑھتے گئے, جس طرح بتایا تھا اس طرح پایا. آگے پہاڑ آیا, پہاڑ سے آگے کیا دیکھا, وہاں غار آیا, غار سے آگے کیا دیکھا, ایک محل آیا. جب محل کے اندر چلے گئے وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, وہ آدمی ایسا ہے جیسا لگتا ہے VIP ہے, آپ کے علاقے کا وڈیرا ہے, سردار ہے, کچھ لوگ اس کے خادم کرتے ہیں, ہمارے علاقے کا خان ہے, کچھ لوگ خدمت کرتے ہیں, وہ سندھ کا سردار ہے, وڈیرا ہے, رئیس ہے, اور لوگ خدمت کرنے والے ہیں. اس طرح لگا, پھر یہ معلوم ہوا کچھ لوگ خدمت کرنا چاہتے ہیں. اس آدمی کے اندر دو باتیں تھی, بڑی عجیب بات تھی. ایک تو بہت زیادہ موٹا تھا, کہتے ہیں کہ ہماری ٹانگ اور اس کا بازو برابر تھے. دوسری بات یہ تھی کہ وہ آدمی جب ہیکل تھا اور باندھا ہوا تھا, ہاتھوں سے بھی باندھا ہوا تھا, پاؤں سے بھی باندھا ہوا تھا. دلچسپی سے سنو, وہ سینے سے بھی باندھا ہوا تھا. یہ دو باتیں اس کے اندر تھی. جمع گئے تو ہم نے اس کو سلام کیا. اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے جواب دیا ہم جزیرۃ العرب سے آئے ہیں, ہم مدینہ منورہ سے آئے ہیں, ہم حجاز سے آئے ہیں. اس نے کہا اچھا, بہت اچھا کیا آپ آئے. آپ کے علاقے میں ایک پہاڑ تھا, وہ پہاڑ اب ہے یا نہیں؟ اس پہاڑ کا یہ نام ہے یا وہ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ہو گیا؟ ہم نے جواب دیا وہ پہاڑ تو ہے. پھر اس نے سوال کیا آپ کے علاقے میں میٹھے پانی والی ایک ندی بہ رہی تھی, ایک دریا تھا, وہ دریا ابھی ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے جواب دیا وہ دریا ابھی ہے. اس نے اگلا سوال کیا فلاں علاقے میں بہت کھجوریں تھی, اس کے بہت درخت تھے, بڑی فصل آ رہی تھی, وہ درخت کھجوریں دے رہی یا نہیں دے رہی؟ جواب دیا وہ درخت کھجوریں دے رہی. اگلا سوال کیا فلاں علاقے میں سبزیاں ہوتی تھی, فصلیں ہوتی تھی, وہ فصلیں ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ ہونے کا وہ فصلیں ہو رہی. کہا ہم حیران تھے, یہ تو ہمارا علاقہ جانتا ہے, یہ تو ہمارے علاقے کے پہاڑ جانتا ہے, ہمارے علاقے کے ندی نالے جانتا ہے, کھجور دینے کے درخت جانتا ہے, یہ وہاں کی فصلیں دینے والی زمین جانتا ہے. پھر اس نے پوچھا وہ امیوں والا نبی آیا کہ نہیں آیا؟ مراد نبی کریم بولو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ امیوں والا نبی, جاہلوں چٹوں کے اندر ان پڑھوں میں جو نبی پیدا ہوا, وہ نبی آیا یا نہیں آیا؟ ہم نے جواب دیا وہ تو آ گیا ہے, وہ تو آ گیا ہے. اس نے پھر پوچھا لوگوں نے کیا سلوک کیا اس کے ساتھ؟ لوگوں نے جواب دیا شروع میں تو بہت مخالفت تھی, بعد میں مخالفت ختم ہو گئی, اب ہر جگہ اس کی تعریف ہونے لگی ہے, لوگ ایمان لانے لگے ہیں. کہا اچھا کہاں تک اس کی بات پہنچی؟ کہا جزیرۃ العرب تک اس کی بات پہنچی. کیا کہہ رہا ہوں, مکہ میں اس کی بات پہنچی, مدینہ میں پہنچی, طائف میں پہنچی, دمشق میں پہنچی, شام میں پہنچی, عراق میں پہنچی, بغداد میں پہنچی, کوفہ میں پہنچی. اس کو عرب کہتے ہیں, جزیرۃ العرب. یہ جزیرۃ العرب کی طرف بات پہنچ گئی. اب وہ جواب دینے لگا, ہم بہت حیران ہوئے کہ لوگوں نے اچھا کیا کہ امیوں کے نبی پر ایمان لائے, یہ ان کے لیے اچھا ہے. ہم حیرت ہماری انتہا کو پہنچ گئی. ہم نے پوچھا تو کون ہے؟
آپ اپنا تعارف تو کرواؤ۔ اس نے جواب دیا میں کون ہوں یہ تو بعد میں بتاؤں گا، لیکن میں تمہارے پاس آؤں گا۔ لا بیت مدر ولا حجر، نہ ایسا گھر جو کچا ہے وہ مجھ سے باقی رہے گا، نہ ایسا گھر جو پکا ہے وہ مجھ سے باقی رہے گا، نہ چھوٹی بستی گاؤں باقی رہے گا، نہ بڑا شہر باقی رہے گا۔ میں آپ کا مہمان بنوں گا، میں آپ کے پاس آؤں گا، ہر جگہ آؤں گا، میرا استقبال کرو، میں آنے والا ہوں گا۔ بہت سارے لوگ مجھے خدا مانیں گے، اور جو خدا نہیں مانیں گے وہ بادشاہ مانیں گے، جو خدا بھی نہیں مانیں گے بادشاہ بھی نہیں مانیں گے، ان پر زمین کو تنگ کر دوں گا۔ میرے ایک ہاتھ کے اندر دوزخ ہوگی، ایک ہاتھ کے اندر جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، ایک ہاتھ میں ٹھنڈا پانی ہوگا۔ میں آپ کے پاس آنے والا ہوں، میں آپ کے پاس آنے والا ہوں۔ انہوں نے پوچھا آپ کب آؤ گے؟ کہا دیکھتے نہیں مجھے باندھا گیا ہے، مجھے سینے سے باندھا ہے ایک، مجھے ہاتھوں سے باندھا ہے دو، مجھے پاؤں سے باندھا ہے تین۔ یہ بندش ختم ہوگی، یہ جو باندھا یہ رسیاں ٹوٹیں گی، میں پھر آ جاؤں گا، اور یہ قرب قیامت کا موقع ہوگا، قرب قیامت کا زمانہ ہوگا، میں آپ کے پاس آؤں گا۔ انہوں نے پوچھا آپ نام تو بتاؤ، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا انا مسیح الدجال، میں مسیح الدجال ہوں۔ ہاں تمیمی داری کہتے ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا وہ وہی تھا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام یہاں مسلمانوں کو بتایا کرتے تھے لوگوں دجال کا فتنہ آنے والا ہے۔ ہر ایک نبی نے دجال کے فتنے کے بارے میں ڈرایا ہے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا دجال سے بچتے رہو۔ میں بھی آپ کو ڈراتا ہوں دجال آئے گا، آپ میں سے جو لوگ وہاں زندہ ہو تو اس کی آگ کو جنت سمجھو اور اس کے پانی کو دوزخ سمجھو، وہاں آگ میں کود جاؤ، انشاءاللہ آپ کے مزے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام یہ کہتے رہے اور علامت یہ بتائی کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ ایک علامت یہ ہے کہ وہ لمبا تڑنگا ہوگا، ایک علامت یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی۔ دجال کا واقعہ بتا دیا، حدیث سے ثابت کر دیا دجال ہے، دجال پہلے سے موجود ہے، یہ آئے گا۔ اب یہی ایمان بنانا چاہیے، عقیدہ یہی بنانا چاہیے۔ کہنے کا مطلب کیا؟ آج فلسطین کے حق میں ریلی ہو رہی ہے، میں دجال کا نام لے رہا ہوں، میرا طرز استدلال کو دیکھیے، میری دلیل کو دیکھیے۔ یہ دجال وہی ہے جس کو یہودی ہاشم کہتے ہیں، یہ دجال وہی ہے جس کو یہودی ہاشم کہتے ہیں۔ یہودی دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارا مقابلہ ہوگا، ہمارے اندر امام پیدا ہوگا، امام کا نام مہدی علیہ السلام ہوگا۔ مہدی علیہ السلام کی تائید کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، عیسیٰ زندہ ہیں، اسی طرح زندہ ہیں جس طرح میں اور آپ زندہ ہیں، نہ کسی نے قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا، لوگوں کو اشتباہ ہو گیا۔ عیسیٰ ہی کہتا ہے عیسیٰ مر گیا، اس لیے وہ ٹائی پہنتا ہے، صلیب کا نشان لگاتا ہے، ہمارا نبی مر گیا ہے۔ ہم بہت زیادہ غمزدہ ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن کہتا ہے نبی نہیں مارا، آپ نے ان کی شکل میں ایک اور آدمی کو مار دیا ہے، وہ تو عیسیٰ نہیں ہے، عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا دیا۔ برفعہ اللہ علیہ، قرآن کے جملے پر ایمان ہے ہمارا، مفہوم پر ہمارا ایمان ہے، آیت پر ایمان ہے، لفظ پر ایمان ہے، سورہ پر ایمان ہے، آیتوں پر ایمان ہے، پارے پر ایمان ہے۔ ما بین ضفتین کلام اللہ، دو گتوں کے درمیان جو قرآن مجید ہے، یہ جو کچھ کر رہا ہے رب ہم ایمان لانے والے ہیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جناب مہدی کے تائید پہ آئیں گے، آمنے سامنے لڑائی ہوگی۔ ایک آدمی اٹھے گا دجال کے لشکر سے، وہ مہدی علیہ السلام کو شہید کرے گا۔ میرے جملوں کو دیکھیے، غور سے دیکھیے، وہ مہدی علیہ السلام کو شہید کرے گا۔ مہدی علیہ السلام کے لشکر سے ایک آدمی اٹھے گا، وہ دجال کو مردار کرے گا، پھر جناب عیسیٰ تلوار چلائیں گے، دجال بھی مر گیا ہوگا، اس کی ذریت بھی مر گئی ہوگی۔ انشاءاللہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام آ جائے گا، یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ جو یہودی مسلمان نہیں ہوں گے وہ پناہ لیں گے کسی درخت کے پیچھے، پناہ لیں گے کسی پتھر کے پیچھے۔ درخت بھی آواز کرے گا سبحان اللہ، پتھر بھی بولے گا سبحان اللہ۔ یا مسلم ورائی یہودی ھذا
فقتلو، اے مسلمان آ جاؤ، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو مار ڈالو۔ مسلمان آئے گا، یہودیوں کو مار دے گا، ذلیل ہوگا یہودی، ختم ہوگا یہودی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے سے ان کا جنازہ نکل جائے گا انشاءاللہ۔ کل بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں مسلمان مقابلہ کریں گے دجال کا۔ آج عیسیٰ کے بیٹے مسلمان، آج نبی علیہ السلام کے بیٹے مسلمان، امی عائشہ کے بیٹے مسلمان آج کے دجالوں سے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ لڑائی ستیزے کر رہا ہے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، فلسطین، فلسطین، اسرائیل، یہودیت، یہودیت، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ آج کا دجال اس کا نام اسرائیل ہے، کل بھی مقابلہ کریں گے، بولو انشاءاللہ، اور آج بھی آخری وقت تک لڑیں گے انشاءاللہ۔ حکمرانوں سے جو گلے ہوتے رہتے ہیں، یہودی ہمیں کیوں مارتے ہو؟ اپنی تاریخ کو دیکھو، ہم نے تو آپ کو نہیں مارا۔ آپ نے جناب عمر کو کنجیاں دی، ہم نے تو لڑائی نہیں کی۔ آپ نے جناب عمر کو کنجیاں دی، ہم نے تو نہیں کہا ان کو نکالو، ہم نے تو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی اچھا سلوک کیا، کیوں مارتے ہو؟ آؤ تاریخ کو دیکھتے ہیں۔ جرمن کے اندر ایک آدمی پیدا ہوتا ہے، اس کا نام ہٹلر ہوتا ہے، اور وہ ہٹلر حکومت کرتا ہے، پوری دنیا پہ حکومت کرتا ہے۔ ہٹلر یہودیوں کو قتل کرتا ہے، قتل نہیں قتل عام کرتا ہے، 60 لاکھ یہودیوں کو مار دیتا ہے۔ ہٹلر سے پوچھا جاتا ہے یہودیوں کو کیوں مارتے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے یہ امن کے بھی دشمن ہیں، یہ معیشت کے بھی دشمن ہیں، یہ میرے ملک میں معیشت کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے، امن کو قائم نہیں دے سکتے، اس لیے ماروں۔ کتنا مارا؟ 60 لاکھ کی تعداد میں مارا۔ کہا جاتا ہے اس میں 15 لاکھ بچے تھے، 15 لاکھ بچے تھے، 45 لاکھ مرد اور عورتیں تھیں۔ مارا، بہت مارا، بہت مارا۔ اس کے بعد جنگ عظیم ہو گئی، سارے اتحادی جمع ہو گئے۔ آج جو امریکہ تمام کفر کی سربراہی کر رہا ہے، اس وقت یہ نیا آیا تھا، اس نے دنیا میں وجود بتانے کے لیے ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم برسائے تھے۔ ناگاساکی، ہیروشیما اس طرح کے شہر تھے جس طرح لاہور اور کراچی، بم برسانے کے بعد سارے لوگ مر گئے تھے، کوئی زخمی باقی نہیں بچا تھا۔ وہاں پھر جو بچہ پیدا ہوتا اپاہج ہوتا، وہاں سبزہ نہیں اگتا، وہاں فصل نہیں ہوتی، وہاں اناج نہیں ہوتا۔ یہ وہ ظالم ہے جس طرح کرونا میں خوف آ گیا تھا، ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم برسانے کے وقت دنیا پر خوف طاری ہو گیا تھا، اور اعلان ہو گیا تھا، امریکہ نے کیا کہ ہماری بات مانو ورنہ ہم آپ پر بھی بم برسائیں گے۔ جو چاقی میں ہم نے استعمال کیا، انہوں نے لوگوں پہ استعمال کیا۔ خوف کی بنیاد پر اقوام متحدہ بنا، خوف کی بنیاد پر حق استرداد ملا، خوف کی بنیاد پر سلامتی کونسل بنا، خوف کی بنیاد پر مسلمانوں کو غلام رکھا گیا۔ ہمیں حق نہیں ہے ایٹم بم بنائے، اگر ایٹم بم بنائیں گے پابندیاں لگے گی۔ ہمیں حق نہیں ہے 56-57 ملک ہے کہ ہمارا ویٹو پاور موجود ہو، کوئی مسلمانوں کے بعد ویٹو پاور نہیں۔ امریکہ کا صدر 2 حلف اٹھاتا ہے، ایک سامنے ایک چھپ کر۔ سامنے حلف میں کہتا ہے میں امریکہ کا وفادار رہوں گا، چھپ کر کہتا ہے میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ کاش اسرائیل صاف کرتا، آپ ساتھ کھڑے ہوتے، ہمیں آپ سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ اسرائیل تو بچوں کو مار رہا ہے، اسرائیل بچیوں کو مار رہا ہے، اور جب جنگ عظیم میں فتح ہو گئی ہے اتحادیوں کو، اتحادیوں کی سربراہی اس وقت برطانیہ کر رہا تھا، اس میں فرانس بھی شامل تھا، اس میں روس بھی شامل تھا، امریکہ بھی شامل تھا۔ یہ 4 بڑے اتحادی تھے، چھوٹے ممالک بھی ساتھ شامل تھے۔ ان کو فتح ہو گئی تو خلافت عثمانیہ کو توڑ دیا گیا۔ یہ ہماری بدقسمتی تھی، یہ ہماری بدبختی تھی۔ کتنے ملک بنے خلافت عثمانیہ کو توڑ کر 42 ملک بنے، اور ہمیں کہا گیا 100 سال کے لیے دے دو پھر واپس کریں گے۔ یہ 2023 کا سال یہ واپسی کا سال تھا، نہیں دیا۔ وہ کل بھی جھوٹ بولتے تھے، آج بھی جھوٹ بولتے ہیں، کل بھی جھوٹ بولا کرتے تھے، آج بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کو توڑا اور ہٹلر کو شکست ہو گئی، اس کو مار دیا گیا، ہمیں بھی مار دیا گیا۔
ہماری یہ پوزیشن بنی. اسرائیل نے دنیا والوں کے سامنے مطالبہ رکھا کہ پوری روئی زمین میں مذہبی لحاظ سے یہودیوں کی کوئی حکومت نہیں. ہمیں حکومت کا موقع بتا دیا جائے. حکومت بنانے کے لیے سازش کی گئی کہ جاؤ یہودیوں کو کہہ دو, مذہبی یہودیوں کو تمام دنیا سے وہ جمع ہو, اسرائیل کے اندر زمین خریدیں, وہاں آبادی بنائیں. آبادی بنانے کے بعد اقوام متحدہ میں درخواست دے دیں ہمیں ملک دے دو, ہم تقسیم کر دیں گے فلسطین کو, آدھا اسرائیل کو آدھا فلسطینیوں کو دے دیں گے. یہ سازش بنی. لوگ آتے رہے, زمین خریدتے رہے, مکان بناتے رہے. علماء نے کہا یہ بے جائز ہے. مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ بے ناجائز ہے. علماء نے کہا کیوں ناجائز ہے؟ متعاقدین راضی ہیں, ایجاب و قبول موجود ہے, سمن بھی مجہول نہیں, مبی بھی مجہول نہیں, تمام تقاضے پورے ہیں, ارکان پورے ہیں. اس بیع کو جائز ہونا چاہیے. مفتی کفایت اللہ دہلوی مفتی اعظم ہند نے کہا یہ ناجائز ہے, میرا فتویٰ مانو ورنہ کل پچھتاؤ گے. کہا پوچھا گیا آپ کی دلیل کیا ہے؟ کیا جواب دیا؟ اعتماد کا جواب, میں بلاد ہند کا مفتی ہوں, مفتی اعظم ہندوستان ہوں, میرا قول میرا کہنا دلیل ہے, اس دلیل کو مانو. نہیں مانا کیا, اور اب کے علماء نے غلطی کی.